سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نال پچھلے 2 جمعے حضور سیدنا فناف الرسول محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ذات والا ستودہ صفات دے مقدس حوالے نال تو دوست احباب نے سماعت فرمائے
میں عرض کیتا سی کہ اگلا جمعہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ایک ٹاپک ساڑا چل رہا سی، شروع ہو گیا سی محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے تذکرہ خیر دے اندر، تو میں اس سے حوالے نال ہی اس کے اندر روزے بھی آ جائیں گے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی آ جائے گا۔ عشق ایسی محبت ہے کہ جیڑی محب نو محبوب تو بغیر ایک تڑپاندی ہے کہ جیویں پانی وچوں مچھلی باہر آ جائے گا تو مچھلی تڑپ دی، اس طرح محب محبوب تو بغیر تڑپ رہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لوگوں سے پوچھیا کہ حضور عشق کی ہے، سبحان اللہ، یہ پوچھیا حضور عشق کی ہے، آپ نے فرمایا عشق ہے کہ ایک دردہ ہو جا، سبحان اللہ، عشق کی ہے ایک دردہ بن کے رہو۔ انہوں فارسی میں کسی نے آکھیا کہ یک در گیر محکم گیر، ایک بوا پھاڑ دے گھٹ کے پھاڑ دے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کی فرما دینے دل پر دے دروازے ہوتے محکم لائیے جھوٹا، نوے نوے نہ یار بنائیے واقع مینیا لوگا۔ یہ عشق اور عشق دی شین رہتے ہو نا، ایک آری ہے، آری تے دندے ہیں، جیڑا بندہ عشق دی منزل تے چل پیا ہے، جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان میں خبر نہ کائی ہو، سلطان العارفین رحمۃ اللہ فرمانے کہ جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان میں خبر نہ کائی ہو، فرماتے نے بڑے بڑے غوث تے کتب تے عبدال تے اوتاد تے اولیاء ایسیاں مناظر ایوے طے نہیں کرتے، انہاں دے وچ عشق خدا تے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر موجود ہو جاتا ہے، اور جدو اس سمندر میں ہوتے لاندے نے تو پھر جاتے کہ عشق دیا منزلہ۔ وہ ایک شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پوری میری تقریر کا لغت الباب ہے، جو محمد کو نا خدا جانے پار بیڑا لگا ہوا جانے، کہتا ہے عشق آتا ہے عقل جاتی ہے، عشق آتا ہے عقل جاتی ہے، عشق والا عقل کو کیا جانے، عشق ایک سمندر ہے، آنکہ اس سمندر کے گھاٹ ہیں لاکھوں، پر پار اترے جو راستہ جانے، سارے انرادہ نہیں پتا، کیونکہ عشق دی منزل سب تو جدا، نہ راہ دیکھنا نہ قرآن دیکھنا، جتے چاہے چکا دے لے عاشق کا سائر، نہ اقامہ تے نہ کربلا دیکھنا۔ عشق ہے جیڑا خوب بھی سکھواندہ ہے، نہیں سمجھے؟ عشق ہے جیڑا خوب بھی سکھواندہ ہے، عشق ہے جیڑا آرے وچ چیردہ بھی ہے، عشق ہے جیڑا آگ وچ بھی لے جاندہ ہے، عشق ہے جیڑا طوفان وچ بھی لے جاندہ ہے، اور عشق ہے جیڑا چھری تھلے لے آتا ہے، عشق ہے جیڑا 72 تک میدان کربلا وچ قربان کروا دینا ہے، لیکن عاشق مشہور پیچھے سیلی نہیں کرتا، وہ آندا ہے کہ جے میں تم راضی ہوں ذرا توجہ نہ، میں تو صرف ایک بیس دیتی ہے بنیاد، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھو کی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جدو تو سرکار نال پیار ہو جائے گا تے رب کی ساری خدائی وچ تانوں محبوب تو علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ جی، کیا ہوا سمجھ آئی گل کوئی نہیں ہے؟ تے جے کوئی کسے بھی مثلا باپ دستا ہے، ماں دستی ہے، بیٹا دستا ہے، بیٹی دستی ہے، بیوی نظر آتی ہے، بہنا نظر آتی ہے، برا نظر آتے ہیں، عزیز و وقار، آنی کوانی، یار سجن ساتھی، پارٹی والے، تڑے والے، سارے نظر آتے ہیں، لیکن رسمی نظر آتے ہیں، میں نہ جن نظر
تقریر سبحان اللہ انہوں اپنی بولی میں گل کی تھی آندھے نے میں تو یار تو علاوہ تو نظر نہیں آؤں گا میں سچے وینا تو محبوب نظر آؤں گا کھبے وینا محبوب نظر آؤں گا اگے وینا محبوب نظر آؤں گا پیچھے وینا محبوب نظر آؤں گا ہیٹھا وینا محبوب نظر آؤں گا اوتے وینا محبوب نظر آؤں گا فرماندے نے سانو ہر صورت وچ آوے یا بابا جی آپ لوگ فرماندے نے مینوں ہر صورت وچ آوے یار میں ذرا کچھ نہیں کہہ رہا اللہ نے نبی دا کلام ہے سانو ہر صورت وچ آوے یار ہر صورت کوئی زبان چوک نہ رہے مل کے سارے کہہ رہے سانو ہر صورت میں ہر ویلے بڑی سمجھ لینی ہے لوگ پوچھتے ہیں کیوں بڑی سمجھ لینی ہے تو میں نہیں ہے اس واسطے کہ میں جدھر تک نہیں ہے مجھے محبوب ہی نظر آتا ہے اس واسطے میں بڑی سمجھ لینی ہے کاری کاری شکن ہزار کاری کاری شکن ہزار کیونکہ سانو ہر صورت بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین جنہ چر میرے نال ساپنی اولاد نال ود گئے اپنے ماں پیو نال ود گئے حتیٰ کہ ساری کائنات کے انساناں نال ود گئے میرے نال محبت نہ کرن لگ پوے میرے نال پیار نہ کرن لگ پوے میرے نال عشق نہ کرن لگ پوے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فرمایا جڑے ایمان والے نے اللہ نال عشق دی حد تک پیار کر دے نے اشد کہ مبالغہ ہے اشد شدید ترین محبت کیا شدید ترین محبت انہوں آتے نے عشق والذین آمنوا اشد حبا للہ اچھا اللہ فرماتا ہے ایمان والے
میرے نہ شدید محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہ جو میرے نہ کرو ایمان والے نہیں. ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے. اسی چھڑ سکتے ہیں کسی بولو تو صحیح. اسی قرآن چھڑ سکتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث چھڑ سکتے ہیں. پھر دا مطلب کی ایک بار یہ سب پوچھے اپنے مرشد کریم جو میرا شریف پڑھتے سن حضور ضیاء الامت مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور کا کی مطلب اللہ فرماتا ہے ایمان والے میرے نہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہ جو میرے نہ کرنے ایمان والے تے آپ نے جواب ارشاد فرمایا بڑا سادہ جا جواب اس دا اے بڑا مختصر جا جواب اے رب نال جڑا پیار کردا ہے او مصطفیٰ نال پیار کردا ہے. جڑا محمد مصطفیٰ نال پیار کردا ہے او سمجھو خدا نال پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ نال پیار کردا ہے. گل سمجھ آ گئی؟ بولو تو گل سمجھ آ گئی. ہوں جہاں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے سینے میں سمو لے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے لے وہ نماز چھڑتا نہیں. بولیے بولو گے. ایک بندہ عاشق ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر کوئی عشق کا تقاضا بھی ہے کہ کسی نے بندہ بلایا اپنے گھر کہ آؤ جناب آپ کا کھانا شام کا میرے گھر ہے تو اس مہمان نوازی دے کوئی تقاضے بھی ہے نہیں. بولو کوئی تقاضے ہے نہیں یا نہیں ہے نہیں. کسی نے بلایا جائے تو اس کے تقاضے کوئی جاوے تو اس کے تقاضے میزبان کے علیحدہ تقاضے نے مہمان کے علیحدہ تقاضے تو جدو کوئی آکھے میں عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دسو میں دوستہ میں کوئی تقاضا ہے کہ کوئی نہیں کی تقاضا اس کا لاؤ میں پہلا تقاضا تو انداز دینا. پہلا تقاضا یہ ہے کہ جد نال پیار کیتا سنتا وہ دے ورگا کائنات میں کسی نے جانے ہی نہیں. یہ سمجھ آئی تو اچھی بولو سبحان اللہ. اور اچھی بولو سبحان اللہ. وہ لیلا دے گلیاں میں جے کتا ٹریا پھرتا سی نا تو مجنو آیا تو انہیں کتے نو پھڑیا تو انہیں چومن ڈال پیا. بندہ کو لنگیا انہیں آگیا وہ مجنو ایک کرنا پیا. انہیں آگیا میں جو کرنا ٹھیک کرنا تینوں سمجھ نہیں آئی. انہیں کہتا کہ مطلب انہیں آگیا تینوں پتا نہیں ہے کتا لیلا دی گلی میں جو گزرے ہیں. جو کتا لیلا کی گلی سے گزرے اس سے مجنو پیار کرے اس سے مجنو پیار کرے اور جو کہے کہ میں عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کے قریب نہ جائے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہوگی جب یہ بھی ہوگی ساتھ نہ تو فرض نماز جڑی ہے وہ تو بھاگی ہوگی. عاشق ہو رہا یا جھوٹ ہے اپنی اس دعوے میں جھوٹے راہ میں دعوے میں سچا نہیں ہے. تو جڑا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے وہ ایک کبھی نہیں آنا کہ میرے یار ورگا کوئی اور بھی آئے. وہ آنا ہے میرے محبوب ورگا خدا دی خدائی میں کوئی نہیں. یہ بے مثال ہے بے مثال ہے. یہ ورگا رب نے پیدا نہیں کیتا. یہ ورگا ماں نے چنیا ہی نہیں. پہلی چیز ہے تقاضا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشروق ورگا اپنے محبوب ورگا اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کال کے کائنات نے پیدا ہی نہ کیتا ہوئے. یہ جانے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیتا. انہاں دا ثانی کوئی نہیں, انہاں دی صد کوئی نہیں, انہاں دی ند کوئی نہیں. پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے سونیا میں تواڈے ورگا کسے نہیں جاندا کیوں کہ تمہارے اس نگاہ کو نین میں جواب نہیں. مل کے ذرا کہہ دو تمہارے اس
میں بڑا مختصر کر کے دسنا میں پہلا تقاضا ہے ورنہ ایک ایک تقاضے اتنے پوری پوری تقریر ہے. دوسرا تقاضا ہے آکھے جدے نال میں پیار کیتا ہے او دے وچ عیب ہے ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی محبوب وچ عیب دستا بولو تو صحیح. جے کوئی آکھے بھی تیرا محبوب نگاہ نگاہ ٹوکدا ہوا کہ تیری آنکھ دے گی اور تیرا محبوب کالے رنگ دا انہیں آکھیا تیرے آنکھ وچ کالا موتی ہے. میرا محبوب تو سونا تیری آنکھ وچ کالا موتی ہے. تے جے کوئی تعریف کرے آکھے تیرے محبوب ورگا تے مینوں دسدا ہی کوئی نہیں. اے بے عیب آکھو تے میں اتنے مثال ایک پیش کر دیا. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ بعد بھی پڑھے آندے نے. ساڈا ایک قافلہ آ رہا سی مدینہ شریف مدینہ شریف تو اگے جانا سی لیکن پڑاؤ مدینہ شریف کیتا. ایک سونے جے چہرے والا بندہ ساڑھے والا آ گیا. ساڑھے کو ایک بڑا سونا اونٹ سی تے کہنے لگا اونٹ بیچنا جے. اساں آکھیا بیچنا ہے. انہیں آکھیا بھی کنے دا اساں دسیا بیچنے دا. انہاں پیسے پوچھے ہی نہیں. اونٹ پڑیا تے ٹر پئے. اسی انہاں نوں جان دے بھی نہیں جان دے بھی نہیں. تے جدوں اونٹ لے کے ٹر گئے نا دھیان دے اسی سارے پہ آگے گلاں کرن لگ پئے. نہ او دے کولوں کوئی اودہ کارڈ لیا ہے نہ او دا کوئی ایڈریس پوچھیا ہے نہ او دا کوئی اتا پتہ نہ کوئی نمبر شمبر نہ کوئی علاقہ کوئی پتہ ہی نہیں. اے سونے چہرے والا اے بڑے عمدہ والا کہ اسی لے کے اونٹ انہاں دے چھڑیا ہے. قیمت اسی اونٹ دے چھڑیا ہے. اسی چھویں گولیاں کرن لگ پئے. لے ساڈا عربی نسل دا بڑا مہنگا اونٹ وہ تے چلا گیا ہے. ہو سکتا سانوں پیسے لبن یا نہ لبن. انہاں قافلے والیاں دے اندر ایک امیر قافلہ اس دی بیوی بھی موجود ہے. کہنے لگی کنے بارش کرنا کر دے وہ کہنے لگے بیوی جڑا اونٹ لے کے گیا ہے. وہ بیوی کہنے لگی خبردار وہ دے بارش کوئی ایسی گل نہ کرے آئے کوئی نصیحت کلمہ اپنی زبان تے نہ لے آیا جے. تساں او دا چہرہ نہیں دیکھیا. او دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں او دا چہرہ سچیاں والا. کوئی ایسی گل نہ کرے آئے. میں او دا چہرہ دیکھیا ہے سچیاں والا ہے. او دا چہرہ ایک چمکدا سی پیا جویں چودھویں رات دا چن چمکدا ہے گیا. بی بی تینوں کیویں پتہ آندی ہے زلف دیکھی اے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے. انتظا کیا جو زلف دیکھی اے کہ نظروں کھانا پیا. میں 4 دن کو بخار بچ میرے گلے میں انفیکشن ہے 4 دن. لیکن تو اندر نہیں محسوس ہو دیتا مینوں جنی درد ہو رہی ہے جنی تکلیف ہے میں جاننا ہی میں رب جاننا. تسی تو ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہو. دوائی ہے جو میری گڈی پئی ہے جی میں ہوں جمعے تو بعد کھانی ماشاء اللہ تسی ٹھیک ہو. تھوڑی دعا نہ میں بھی ٹھیک ہوں انشاءاللہ. تسی ذرا اس طرح پڑھو کہ فضا مسجد کی گونج جائے. اپنی روٹین جڑی ہے نا تھوڑی جڑی تمہیں تھوڑی دنیا میں اس کا ذرا وجود دوبارہ ہونا چاہیے. مل کے نہ کہہ دو زلف دیکھی اے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے. میں نے زلف دیکھی زلف دیکھی زلف دیکھی ہے
جس نے محمد کی عطا کی ہے تے ویکھیا بی بی دیانی کی ہے جدوں آئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو بھیجیا اڈو کرا کھجوراں دا لے جا قافلہ بیٹھا ہی انہاں جا کے دے آ تے جدوں ایڈا وڈا ٹوکرا کھجوراں دا سر تے رکھیا ہے جدوں کول پہنچیا جلواؤ میرے سر کو جدوں اتاریا گیا اے بھائی کنے کلیاں نے انہاں آکھیا جنہ تواڈے کولوں اونٹ کھڑیا ہے نے بھیجیاں نے فرماندے نے اونٹ دی قیمت بھی پوری کر لو نالے رج کے کھا بھی لو تے طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے زیادہ ہوئے گلا کرنے والے سجا روح سجا گیا آئی انہاں آتھیا کافنے والے انہوں نے آ نہیں سکتے آ جاؤ سارے جا کے سونے چہرے والے دی بارگاہ چلیے کلمہ پڑھ کے انہاں دی غلامی میں چھا جائیے دائرہ اسلام میں چھا جائیے جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے آئے تے کلمہ پڑھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے سیابی بن گئے بی بی سیابیاں بن گئی مرد سارے سیابی بن گئے دائرہ ایمان اندر داخل ہو گئے اس ویلے کی کہنے لگے اس سونے چہرے والیا اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا تے کیوں یہ جانگ نے اس واسطے کہ پاک مقتدر کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے پاک مقتدر کے مریضوں نے شفا پاک مقتدر کے مریضوں نے شفا لٹ گیا جس نے محمد کی عطا کی ہے ایک دن محبوب برکا کسی نے جانے نا سبحان اللہ دوجا تقاضا بے عیب جانے آنکھیں میرے محبوب وچ عیب ہے کوئی نہیں ہمیں کوئی حدیثاں پڑھ سنائے واقعے پڑھ سنائے جس طرح دے مرضی سنائے تلاش کر کے دسے لیکن رب کعبہ کی قسم یہ قرآن اللہ کا عطا مصطفیٰ رضوی کے ساتھ ہے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بے عیب ہے بے عیب ہے بے عیب ہے بے عیب ہے بے عیب اختیار نہ ہو یہ عیب ہے کہ نہیں بولو تو صحیح نبی بھی ہوئے تو اختیار کوئی نہ ہوئے یہ عیب ہے کہ نہیں اگر مننا پڑے علم بھی ہے اختیار بھی ہے اچھا نبی دی نگاہ دا لوگوں نے پتہ ہی نہیں نگاہ ہے کہ قوت بصارت نہ بصیرت دی دل دی اکھاں نکالنے لگا کر بصارت دعا کے پیچھے کا علم نہیں ہے میں کہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھی کلمہ کیوں پڑھی جنہوں نے دعا کے پیچھے کا علم نہیں تو ساڑھے نبی کا کلمہ پڑھ کے پہاڑ کے پیچھے کی خبر
پھر کلمہ او دا پڑھ جڑا پہاڑ دے پیچھے دیا خبریں بھی دیتا ہے پیا سائی نو کلمہ پڑھانا ہو گئے کہ انہوں میں نہیں آکھی جاؤں ساڑھا نبی دیوار دے پیچھے نہیں جانتا پر تو کلمہ پڑھا وہ آکے گا بھی دماغ دا علاج کرا ساڑھا نبی عیسیٰ علیہ السلام جو کروں کھا کے آؤ تو اڑا قرآن دستا پہ جو کروں کھا کے آؤ وہ بھی خبر دیندے نے جو کر رکھ کے آیا وہ بھی خبر دیندے نے تو تم نے وہ کرنا پڑھانے جو دیوار دا پتہ نہیں پیچھے نہیں ہے وہ میں کیا چھانتے اس کا تو کلمہ پڑھو انہوں نے کسو کلمہ پڑھے گا جدو میں آکھاں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف گھر دی خبر دے دے کہ میرے آقا نے تھلے قبر دی خبر دے دے ان کو سو کرنا پڑے گا کہ جنہ یہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کے سامنے عیسائی کے سامنے بیان نہیں کرو گے تب تک وہ کلمہ نہیں پڑے گا ثابت ہوا مسئلہ محجب والے سنت و جواب کائنات میں سنت میں محجب کہ محبوب نو بے عیب جانے محبوب نو بے عیب جانے آؤ شاہدہ قیدہ پیش کر دے حضرت سیدنا سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوبہ تیرے ورگا سونا تے میری آنکھ نے آج تک نہیں گئے کیا اچھی بولو سبحان اور اچھی بولو سبحان اور اچھی بولو سبحان اللہ نہیں دیکھیا یہ آپ ہی آنکھ نے سویا دسواں بلا میری آنکھ بیندی کے لئے واجمہ دو من کلم تارے دن ساؤں تو آڑے ورگا دیکھ سونا کسی مان جمعی جو جمعی نہیں تو بیندی کے لئے میری آنکھ آپ ہی آنے نے سونے خلقتا مبرعم من کل عیب اللہ نے توانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ممبر شریف پیچھے ہے مسجد نبوی شریف ہے صحابہ دا جمع غفیر ہے خلفائے اربعہ بھی بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما دے صحابی حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ پیش کرتے رہے میرے آقا نے منع نہیں کیتا یہ کیا نا خلقتا مبرعم من کل عیب سونیا تو انہوں اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یہ تے لگتا ہے جی میں رب نے تو انہوں تھوڑی مرضی نہ پیدا کی تھوڑی مرضی نہ پیدا کیتا ہے آؤ ناظم چشتی صاحب کو چلی آزم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ آندھے نے جرہ محبوب بھی آکے کہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے آپ میں آکے پھر ایپ بھی تراش کرنا پڑے یعنی قرآن پڑھے ساری رات اس واسطے میں آپ تراش کرنا ہے حدیثاں پڑھے اس واسطے میں آپ تراش کرنا ہے سیدھیاں کتاباں پڑھے اس واسطے میں آپ تراش کرنا ہے فرمان نے پھر صبح اٹھ کے ایک چیلے کوئی کرے اور تنقید کا نشانہ بنائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمیدہ منافق ادا ایمان نال کوئی تعلق نہیں ادا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ادا قرآن نال کوئی تعلق نہیں ادا حدیث نال کوئی تعلق نہیں ادا صدق نال کوئی تعلق نہیں ادا نبی کی صورت نال کوئی تعلق نہیں ادا عشق نال کوئی تعلق نہیں ادا پیار نال کوئی تعلق نہیں انہیں تو محبت کا معنی سمجھا ہی نہیں فرمان نے محبوبہ جیرا کرن تو باز لیا ہوتا اصل منافق سمجھی اسی
مل کے جائے کوالا کیا دعا سمجھ تھے دل لگ جاوے آزم جتھے دل لگ جاوے آزم جتھے دل لگ جاوے 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 مدینہ شریف دا ذکر آ جائے جتے محبوب درہندے نے تیریاں اکھاں وچ آنسو آ جان سمجھ تینوں محبوب نال سچا عشق سمجھ تینوں محبوب نال سچا پیار اتنی میں بخاری کی حدیث ایک پیش کر دینا ہے توجہ حدیث پیش کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور دا مڈ سی مودنال اس طرح دیکھ آکے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما دے سن ایک بی بی حاضر خدمت ہوئی اے ماں ساگ دے کاجل بالیا میرا پتر ترخان ہے جی اجازت ہوئے سونے ممبر بنا دئیے سونے جی اجازت ہوئے ممبر بنوا دئیے فرمایا کوئی عرض نہیں ممبر بنوا دیو ایک دو دن گزرے ممبر بن کے آ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنا اس کھجور کے مڑ دینار ایک لگا کے خطبہ ارشاد فرمانے ہوتے سن لیکن آج ممبر شریف آ گیا آج خطبہ دینا ہے کہ ممبر تے جلوہ فرما ہوئے نے کہ وہ کھجور کے مڑ میں پتہ لگا آج ممبر آ گیا میری محبت میں کوئی شریک ہونے والا آ گیا ہے اس ویلے اتنا چیخاں نکل گیا حدیث میں چونگا روڑ لگ گیا صحابہ یادے نے اسان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روڑیاں آوازاں سنیا جب اونٹنی روڑی ہے اپنے بچے دی جدائی وچ اس طریقے نال کھجور دا مڈ پائے گیا رو رو کے قیامت سجرا دا منظر بات کرتے پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تو نیچے اترے وہاں میرے مدنی لجپال آقا بے سہاریاں دے سہارا آقا بے چاریاں دے چارا آقا وہ کھجور دا مڈ وہ کنا خوش نصیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر تو نیچے تشریف لے آئے وہ دے کھول آئے اس طریقے دے نال یہ گنڈا والے کورے میرے ہاتھ اس دے پھیرے انہوں چھپ کرایا پھر میرے آقا نے اس دے نال اپنا سینہ لایا انہوں اپنے سینے دے نال لایا انہوں اپنے کلابے دے بیچ لیا اس طرح جفا مار لیا نال ہاتھ پھیر دینے جنہیں کسے روندے نو چپ کرائی دائے میرے آقا اس طرح کرتے گئے بھائی انہوں چپ کرا رہے ہیں صحابہ یادے نے اصحاب روٹیاں آوازاں بھی سنیاں نے ودیاں سسکیاں بھی سنیاں نے ودیاں ہچکیاں بھی سنیاں نے ودیاں رونا بھی سنیاں نے محبوب دی جدائی وچ ودیاں اکھاں دے آنسو بھی لکھے نے کی مطلب ودیاں رونا ایسی سنیاں میں وہ سسکیاں لے رہے ہیں ہچکیاں ودیاں
وسلم نے فرمایا ایک کھجور دے مڈ تو فکر نہ کر تو میرا ہے میں تیرا ہوں تو میرا ہے میں تیرا ہوں تو میرا ہے میں تیرا ہوں فکر نہ کر کھجور دے مڈ میں پہلا تیرے نال دیکھ لا کے خطبہ دینا رہا تینوں میں لاوارث نہیں نہ چھڑنا بے وارث نہیں نہ چھڑنا جو مرضی تیری ہے عمل میں کر دینا فیصلہ تو کر عمل میں کر دینا جو چاہے تے مدینہ منورہ دے لوگ تیرا پھل کھان گے جو چاہے تے تینوں جنت وچ لا دیا جلدی تیرا پھل کھان گے تے کھجور دا موٹوی ہو کے آتا ہو رہا ہے اے میریاں ہچکیاں سوچن والے میں بے لچھیاں میں لائنے جو لگیا میں بے لج پالا میں لج پالا کا خدا بڑھیا ہویا وہ بھی آنا ہوئے گا مجھے دنیا والو نہ وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والو نہ وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والو جنہیں پڑھنے ادھر ہاتھ کھڑا کر کے انداز تو بھی ذکر نہیں کرنا ماشاء اللہ فضاد نہ گونی چاہیے فضاد گونی چاہیے فضاد گونجے گی جی میں خطیب بولتا ہے تُسی مزہ نہیں دیو تُسی بول دیو سانو بھی مزہ ہوتا ہے سانو بھی مزہ ہوتا ہے عشق کا ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے ایک دونوں پاسے ہونا چاہیے مل کر آتے ہیں مجھے دنیا والو نہ وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والو نہ وارث نہ وارث نہ
میرا عشق کرن دا چوتھا تقاضا ہے میری زبان دے محبوب دی سناخ خانی جاری و ساری روے کرے میری زبان تے جھوٹ نہ آوے کسی دا گلہ نہ آوے کوئی چغلی نہ آوے کوئی غیبت نہ آوے کوئی دھوکے دی گل نہ آوے بابا خلافی دی کوئی کلمہ نہ آوے نہ شکری دا کوئی کلمہ نہ آوے میری زبان تے ہما وقت یہ جاری و ساری روے نہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے نہ سو جاؤ یا مصطفیٰ سو جاؤ یا مصطفیٰ میں سو جاؤ یا مصطفیٰ یہ مطلب ہے جدو میری محبہ ویلا جاوے میری اکھاں بند ہونے لگے عالم نزا ہوئے نزا ویلا جاوے اس ویلے میری زبان پہ یا مصطفیٰ ہوئے جدو میں قبر وچ جاوا محبوب تشریف لے میں اکھاں کھولا نالے دیدار کرا ادو میں سندے اللہ پڑھتا ہوگا میں سو جاؤ یا مصطفیٰ میں سو جاؤ یا مصطفیٰ میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤ میں سو جاؤ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ میں سو لمحے قبولیت یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری مسجد کا باہر کا آپ کو پتہ ہے گیٹ کا کام شروع ہوا ہے وہ لگی ہوئی ہے مستری کام پہ لگے ہیں سو جاؤ یا مصطفیٰ Yeah.
چاہوں یا